اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم پر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو جو ہی مسلمان ہوگا روزہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانہ کفر کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، یعنی نابالغ پر روزہ واجب نہیں ہے۔ جب بالغ ہوگا تو روزہ واجب ہو جائے گا، حتیٰ کہ جس دن یا رات ماہ رمضان میں اس کو پتہ چلے کہ وہ اب بالغ ہو گیا ہے تو اگلے دن اس پر روزہ واجب ہو جائے گا۔ مرد کے لیے 15 سال قمری کا مکمل ہونا، جبکہ عورت کے لیے 9 سال قمری کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ البتہ مرد کے لیے کچھ دیگر بلوغ کی علامات ہیں، اور مرد اگر 15 سال سے پہلے ان علامات کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن عورت کے لیے بلوغ کی اور کوئی شرط یا علامات نہیں ہیں، ان کا 9 سال قمری مکمل ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط عاقل ہو، دیوانہ، مست یا بے ہوش نہ ہو۔ ہاں، البتہ اگر دوائی کی وجہ سے سویا رہا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ روزے دار عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت کو حیض نہ آئے یا روزہ رکھنے کے لیے ایسی دواؤں کا استعمال کرے جس کی وجہ سے اس کی عادت نہ آئے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مسافر نہ ہو۔ سفر کی کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ کس مسافر کا روزہ ہے اور کس مسافر کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے قضا اور کفارہ کیا ہے، کفارہ کی مقدار کتنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے روزے رکھے۔ 2 ماہ روزے رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے 31 دن مسلسل روزہ رکھنا ضروری ہے، البتہ اس کی تفصیل پھر آخر میں بتاتے ہیں۔ یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ہر فقیر کو ایک مد طعام تقریباً 750 گرام گندم، جو وغیرہ دے۔ اگر یہ افعال انجام دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو بقدر امکان صدقہ دینا ضروری ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو توبہ اور استغفار کرے، اور ضروری ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائے تو کفارہ بھی دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 60 روزے رکھ سکتا ہو جو شخص اور وہ استغفار کرتا رہے، 60 روزے نہ رکھے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو 60 روزے رکھ سکتا ہے وہ روزے رکھے، مطلب اسی ترتیب کے ساتھ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، ان میں سے کوئی ایک۔ سوال یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کتنی حد تک روزے کی حالت میں ہنسی مذاق یا چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں جماع کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دیگر لذتوں کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح منی کے علاوہ جو دیگر رطوبتیں خارج ہوتی ہیں ان سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ شوہر روزے سے نہیں ہے جبکہ بیوی کو واجب روزہ ہے، تو اس صورت میں بھی شوہر بیوی کو جماع پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شادی شدہ جوڑا ماہ رمضان میں ہنی مون کے لیے کسی ملک روانہ ہوتے ہیں، کیا یہ دن میں ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر 10 دن سے کم کا قیام ہے تو مسافر کے احکام جاری ہوں گے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس صورت میں دن میں ازدواجی تعلقات
قائم تو کر سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے۔ اگر 10 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اور روزہ کی حالت میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہوگا۔ سوال ہے، اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کام کرے جس سے منی خارج ہو تو کیا روزہ اس کا باطل ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں، اگر مرد جان بوجھ کر عورت کے ساتھ ایسا کام کرے جس سے منی خارج ہو، مثلا بوسہ لے یا مس کرے، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اور اگر عورت کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے سے بغیر قصد کے منی خارج ہو، جبکہ ایسا سابقہ نہ رہا ہو لیکن احتمال دے رہا تھا کہ منی خارج ہو جائے گی، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اور اگر عورت کے ساتھ چھیڑ خانی تو کرتا ہے لیکن بغیر قصد کے کہ منی خارج ہو، بلکہ مطمئن رہا ہو کہ منی خارج نہیں ہوگی، لیکن اتفاقاً منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔